اس کھیل میں جیت گیا ہوں، لیکن اسے نہیں پتا تھا جب صدیاں گزریں گی تو یہ آواز آئے گی کیا کہ کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے، کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے، کیا یزید تھا حسین ہے۔ یزید تھا حسین ہے۔ آج دیکھیے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ایک شخص بچا تھا، مرد ایک بچا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے لخت جگر، ایک مرد بچا حسینی سیدوں میں۔ لیکن کیا حسینی سید آج ہمیں وہ ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں؟ ایک مرد بچا جس کی نسل سے حسینی سید چلے، اور ادھر یزیدی ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، واپس لوٹ کے گئے ہیں، لیکن ان کی نسلیں بتائیں کہاں نظر آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سبق اس سے دیا، لوگوں دیکھ لو جو ہماری راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، ان کا اگر ایک ہی فرد بچتا ہے، میں برکت اتنی دیتا ہوں پوری کائنات میں اس کی نسل تمہیں نظر آئے گی، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں لوٹ رہے ہیں لیکن ان کی نسل مٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری راہ میں قربان ہونے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ قربان ہوئے تھے۔ جو ہماری راہ میں قربان ہو گئے ان کا ایک ہی فرد کیوں نہیں بچا ہے؟ ہم نے جگہ جگہ حسینی سید پیدا کر دیے ہیں۔ تو یہ پیغام تھا وہاں، یہ ناموس رسالت کے لیے کبھی بھی تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ میری طرف دیکھ لو، میرا لنگر کھانے والوں اور میری محبت کے دم بھرنے والوں، ناموس رسالت کے لیے کبھی بھی جو بھی قربانی تمہیں دینی پڑے دے دینا۔ میری طرف دیکھنا، بیٹے بھی دے دیے، بھائی بھی قربان کر دیے، اور خواتین پردے میں ہیں ان کی پرواہ نہ کی کہ پیچھے ان کا سہارا کون ہوگا، اس سب کچھ کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی ہے، لیکن اپنے نانا کی جو رسالت ہے اس پر میں پہرا دے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو بھی آج حضور کی حرمت پر اور ناموس رسالت کے لیے کچھ بھی کردار ادا کرتا ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین کے کردار کو ادا کر رہا ہوگا۔ نمبر 2، آپ حرمت قرآن کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، قرآن کے تحفظ کے لیے، قرآن کی عزت کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ قرآن مٹا دیا جاتا، قرآن کی تعلیمات کو مٹا دیا جاتا، حضرت امام حسین نکلے تو انہوں نے وہاں قربانیاں دے کر، اور سر جب نیزے پر چڑھ چکا تھا وہاں بھی قرآن پڑھ کے امت کو پیغام دیا ہے، میری طرف دیکھ لو، میں نے قرآن کو، حالات جیسے بھی آئے ہیں، ہمارے خیموں میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، 8 محرم، 10 محرم، 9 محرم، یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور شہادت کے بعد بھی جب سر نیزے پہ سوار ہو گیا ہے وہاں بھی قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ دوسری طرف کیا تھا؟ اب یہاں 2 کردار ہیں نا، ایک کردار ہے حسینی اور ایک کردار ہے یزیدی۔ ادھر دوسری پارٹی میں کردار یہ تھا کہ وہ ناچ گانا چل رہا تھا، لونڈیاں تھیں وہ ناچ رہی تھی، گانے چل رہے تھے، رقص ہو رہا تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، جانور ذبح کر کے ان کے گوشت کھائے جا رہے تھے،
اور ادھر خیموں کے اندر امام حسین اور آپ کے خاندان کے افراد اور خواتین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ادھر سجدوں میں سر رکھے ہوئے تھے, دعاؤں میں مصروف تھے, اور صبر کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی کہ یا اللہ یہ جو آزمائش آ گئی ہے اس میں ہمیں صبر عطا کرنا, اس میں ہمیں صابر رکھنا. یہ دعائیں مانگی جا رہی تھی, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. تو حضرت امام حسین قرآن کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. قرآن ہمارے لیے بچا کر گئے, تو پھر قرآن کو پڑھنا بھی ہم نے ہے. ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اونچی سے سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک حرف پڑھ لیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. یہ معمولی کتاب نہیں ہے. امام حسین نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے, سب کچھ لٹا دیا ہے. اور تیسرا تحفظ کر رہے تھے نماز کا, نماز کی حفاظت کر کے گئے ہیں. یزید کہہ رہا تھا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فویل للمصلین, یہ شراب کا بڑا عادی تھا. شراب ایسے پیتا تھا جیسے پانی بندہ استعمال کرتا ہے, اتنی اس کی یہ ضرورت تھی. اور کہتا تھا فویل للمصلین. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ ماعون میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. تو یہ مذاق اڑاتا تھا, یہ کہتا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کا بیان کیا ہے, شرابیوں کے لیے ہلاکت کا بیان تو کوئی نہیں کیا. اس طرح یہ نماز کا مذاق اڑاتا تھا. حضرت سیدنا امام حسین نے کربلا کے میدان میں, وہاں خیموں میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, اور جب 10 محرم تھی صبح فجر کی اذان حضرت علی اکبر نے دی تھی, امام حسین نے فجر کی نماز پڑھائی تھی. فجر کی نماز بھی وہاں جماعت سے پڑھی ہے. اس کے بعد جو نماز وہاں آئی ہے حضرت امام حسین نے کوئی نماز وہاں قضا نہیں کی ہے. تو حسینی کردار یہ ہے کہ جو ان کا غلام ہے وہ یہ تہیہ کرے, وہ یہ اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ نہ قرآن کی تلاوت چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی نماز کو چھوڑوں گا. یہ ہمارے لیے پیغام ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے نماز کا. میں نماز کے اندر شہادت کا جام نوش کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا جو ہوگا وہ نماز کا کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوگا. جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہمارے کردار پہ چلنے والا ہے, وہ نماز پابندی سے پڑھنے والا ہوگا. اور جب آپ مکہ المکرمہ سے چلے تھے کربلا کی طرف, تو حضرت سیدہ زینب سے آپ نے ایک بات کی تھی. آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ہم جا رہے ہیں تو ہم پر آزمائشیں آئیں گی, ہم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں, اور ان آزمائشوں میں ہم نے صبر کرنا ہے. اور میری بہن سن لے, جب واپسی ہوگی تو تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, نہ میں ہوں گا, نہ بھائی ہوں گے, نہ بیٹے ہوں گے, تو تنہا سالارے قافلہ بن کر واپس آئے گی. یہ پہلے سے بتا دیا تھا. تو سیدہ زینب نے کہا تھا بھائی میں تنہا ہوں, کوئی ساتھ نہیں ہوگا, سب شہید ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں, تو پھر ہم کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں جا رہا ہوں کہ جب تو آئے گی میں تو ساتھ نہیں ہوں گا, میرا خاندان تو لٹ چکا ہوگا, قربان ہو چکا ہوگا, لیکن جب تو واپس آئے گی تو پھر اس کے بعد یہ ضرور بچے گا کہ ماں کو ماں کا مقام ملے گا, بہن کو بہن کا مقام ملے گا, رشتوں کا تقدس بچ جائے گا. رشتوں کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے کہ ماں کو ماں نہیں سمجھا جا رہا, بہن کو بہن نہیں سمجھا جا رہا, یہ ایسا دور آ گیا ہے. میں شہادت کا جام نوش کر لوں گا, جب تو واپس آئے گی تو یہ رشتوں کا تقدس جو ہے یہ بچ چکا ہوگا.
اسی لیے تو میرے پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بولے تھے حقا کہ لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ دین کو بچا کر گئے ہیں، دین کی تعلیمات کو اور دین کی اقدار کو جو بچا کر گئے ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہمیں سمجھ آتی ہے بات آپ کے کردار سے اور کربلا سے۔ آپ نے دیکھا ایک طرف یہ چند افراد کا قافلہ تھا اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں فوجی تھے، ادھر کم ضرور تھے لیکن یہ حق پر تھے، اور وہ زیادہ تھے تو وہ باطل پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں بھی اور پہلے بھی جو اسلامی معرکے ہوئے، بدر کو دیکھ لیجئے، حنین کو دیکھ لیجئے، خندق کو دیکھیے، خیبر کو دیکھیے، جو بھی آپ غزوات دیکھتے ہیں، اور پھر کربلا کو دیکھ لیجئے کہ ایک طرف کم ہیں ایک طرف زیادہ ہیں، جو کم ہیں وہ حق پر ہیں، جو زیادہ ہیں وہ باطل پر ہیں۔ تو جیت کس کی ہوتی ہے؟ جو حق پر ہیں انہی کی جیت ہوتی ہے، جیت حق والوں کی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا ہے، حق پر رہنا ہے، کبھی بھی نہ باطل پر خود آؤ نہ باطل کا ساتھ دو۔ اگر تم حق پر رہو گے تمہاری تعداد تھوڑی سی کیوں نہ ہو، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ امام نے آخر میں خطبہ دیا تھا جب سب حضرات کی شہادت ہو چکی۔ آپ نے اس خطبے میں انہیں بتایا تھا کہ مجھے پہچانو۔ اب بھی ایک بات آپ سے ذکر کروں کہ جو حضرات گھٹنے جن کی مجبوری ہے وہ تو مجبوری ہے کہ گھٹنے دونوں اٹھا لیتے ہیں، لیکن جن کی مجبوری نہیں ہے وہ گھٹنے نیچے کر کے بیٹھا کریں، اس طرح مسجد کے آداب کے لیے خلاف ہے۔ گھٹنے نیچے کر کے بیٹھنا، 2 زانوں بیٹھیں 4 زانوں بیٹھیں، لیکن یہ بے ادبی ہوتی ہے، مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ میں یہ کر رہا تھا، امام حسین نے آخری خطبہ دیا، اور وہ جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے انہیں جب سب شہید ہو چکے اور آپ خود میدان میں جانے لگے تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے پہچانو۔ یہ اتمام حجت تھی کہ اب ہی یہ راہ راست پہ آ جائیں، اب بھی مجھے پہچان کر میری بات مان لو گے تو پھر بھی تمہاری نجات کی راہ نکل سکتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو آپ نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا ان سے، آپ نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم پہ میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اس لیے اثر نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹوں میں جو رزق پہنچا ہے وہ حرام کا رزق ہے، حلال کا رزق ہوتا تو تم پر میری تبلیغ کا اثر ہو جاتا۔ تمہارے پیٹوں میں جو رزق پہنچا ہے، بادشاہوں نے تمہیں حلال کھانے ہی نہیں دیا ہے، تمہیں حرام کھلاتے رہے، اس پہ پالتے رہے، اس لیے تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ نواسہ رسول تبلیغ کر رہے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ، آپ کے تعلیم یافتہ، اور آپ کے سینے پر، آپ کے کندھوں پہ اور آپ کی پشت پہ سوار ہونے والا جو آپ کا محبوب ترین نواسہ ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اس لیے اثر نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میری بات کا اثر تم پر ہو جاتا۔ اس سے ہمیں بھی ایک پیغام مل گیا کہ باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا، ہم نیکی کی طرف کیوں نہیں آتے، ہم پر واز لمبے لمبے ہوتے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں کرتے۔ ہم اپنے رزق کی طرف توجہ کریں، کہیں کوئی وہاں سکم اور خرابی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ اگر ایک لقمہ بھی ایسا ہمارے پیٹ میں ہوا، جتنی مرضی عبادت کرتے رہیں، خدا کی قسم عبادت قبول نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا فرمان ہے عبادت قبول تب ہے
جبکہ بندے کا رزق جو اس نے کھایا ہے پیا ہے وہ حلال ہے پاک ہے تو پھر تھوڑا سا عمل بھی ہوا اس پہ برکتیں زیادہ مل جائیں گی، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو پھر عبادت زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہونے والا ہے۔ یہ پیغامات تھے اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا کے کردار کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علیہ